Assalamu alaikum students. Today we are going to continue our topic of Mian Mohammad Nawaz Sharif. लास्ट लेक्चर में मैंने फर्स्ट जो गवर्नमेंट की इनकी टर्म थी नवाज शरीफ साहब की 1990 से 1993 तक वो हमने डिस्कस की थी। और आज हम 1997 में जब दोबारा इलेक्ट हुए हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, तो हम इसकी बात करेंगे। अब इस टाइम इन दोनों टाइम पीरियड में 1993 से लेकर 1997 के दरमियान में बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर रही थी पाकिस्तान की, और उनको हटाने वाले सदर पाकिस्तान उस टाइम के फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी थे, जिन्होंने 58(2)B की जो आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, उसकी पावर को यूज़ करते हुए उनको हटाया था। और जब दोबारा इलेक्शन हुए फरवरी 1997 में, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा इलेक्ट हो गए। तो इस इलेक्शन के बाद जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ताल्लुकात थे, एक तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सज्जाद अली शाह और दूसरे फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी, इन दोनों के साथ इनके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे। और जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया था सज्जाद अली शाह साहब ने, और कुछ आर्मी ने इंटरवीन किया था, इनके मामलात हल वगैरह किए। और इसी के साथ फिर फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी ने भी जो सदारत है वो छोड़ दी थी, और वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। तो जैसे ही मतलब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आए हुकूमत में, तो दो लोगों ने, एक सदर पाकिस्तान और चीफ़ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिज़ाइन कर दिया था, क्योंकि इनके आपस में कुछ कन्फ्रंटेशंस थी, इश्यूज़ थे। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, फिर जब फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी साहब हट गए एज अ प्रेसिडेंट, तो फिर जस्टिस रिटायर्ड रफ़ीक तारड़ साहब को हमारा जो है नया प्रेसिडेंट पाकिस्तान का बनाया। तो जब इन दोनों के दो इनमें शामिल थे डेफिनेटली, एक जस्टिस रिटायर्ड रफ़ीक तारड़ साहब थे, और इनके मुकाबले में जो दूसरे मेंबर थे सदर बनने के लिए, वो आफ्ताब शहबान मिरानी साहब थे पीपल्स पार्टी के। और दिसंबर 1997 में फिर रफ़ीक तारड़ साहब को नेशनल असम्बली ने इलेक्ट किया, और वो सदर पाकिस्तान बन गए। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट काम किया, जो एक मुहिम चलाई, एक स्कीम चलाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, वो थी रिटायर डेप्ट अडोन द कंट्री स्कीम, जिसका मतलब है कि कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो स्कीम। इसका मतलब था कि कर्ज़ उतारो और मुल्क को संवारो। वो किस तरह कर्ज़ उतारना था? एक तो IMF से लोन ले रहे थे, जो लोन लिया हुआ था उसको उतारने के लिए लोगों से पैसे जमा किए जा रहे थे। अब क्योंकि उस टाइम में इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि 90s का दौर हमारा अनफॉर्चुनेटली इस तरह का रहा है कि जब बेनज़ीर साहिबा 1988 में आई, उसके बाद फिर नवाज़ शरीफ साहब आए, फिर बेनज़ीर साहब आई, और फिर जब नवाज़ शरीफ साहब 1997 तक आए, तो इन सालों के अंदर इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी बुरी हो गई थी कि फिर हमें लोन लेना पड़ा। तो IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड है, वहाँ से हमें लोन लेना पड़ा ताकि हम अपना बजट बना सकें। और फिर ये साथ में स्कीम भी शुरू की गई, जिसके एवज़ तकरीबन 17 बिलियन रुपीज़ कलेक्ट कर लिए गए थे जून 1999 तक। पॉइंट नंबर 4 है राइट्स ऑफ वोट टू पाकिस्तानीज अब्रॉड। जो बाहर मुल्क पाकिस्तानी रहते हैं, जो मुकीम है पाकिस्तानी अब्रॉड, उनको वोट का हक दिया गया। द गवर्नमेंट गेव द राइट टू वोट टू पाकिस्तानीज लिविंग अब्रॉड विच डेवलप देयर इंटरेस्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्लोर क्रॉसिंग। ये फ्लोर क्रॉसिंग क्या होती है? फ्लोर क्रॉसिंग ये होती है कि जब भी एतमाद का वोट लिया जाता है असम्बली के अंदर किसी भी मेंबर या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के हवाले से, तो अमूमन ये होता है कि जो उसके अपने पार्टी मेंबर्स हैं, वो अपने ही लीडर के मतलब वोट नहीं करते लीडर को, बल्कि कभी कभी किसी और को वोट कर देते हैं, जिसका मतलब है कि वो क्रॉस वोटिंग कर रहे होते हैं। जिसका मतलब है कि अगर आज की असम्बली में PTI के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, तो उनके सपोर्ट करने के बजाय अगर कोई PTI का मेंबर PMLN के किसी लीडर को सपोर्ट कर दे या उसको वोट कर दे, तो ये फ्लोर क्रॉसिंग कही जाएगी। अब असूलन इसमें कोई बज़ाहिर बहुत बड़ा कोई मसला नहीं था, लेकिन उस टाइम में इस पर पाबंदी लगाई गई फ्लोर क्रॉसिंग पे, कि जो जिस पार्टी का मेंबर है वो उसी को वोट करेगा, जो इस चीज़ को वायलेट करेगा या इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। और इसको आइन का हिस्सा बनाया गया, और एक 14th अमेंडमेंट की गई 1973 की कॉन्स्टिट्यूशंस में, जिसमें रिस्ट्रिक्शन हुई किस पे? फ्लोर क्रॉसिंग पे। तो इसके बाद क्या होगा कि जो भी पार्टी मेंबर है वो अपने ही पार्टी के लीडर को वोट कर सकता है, किसी और को नहीं कर सकता। इसके बाद जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट जो हुआ इनके दौर में, वो था सेंसस ऑफ 1998। इसका मतलब है मरदमशुमारी, गिनती की गई लोगों की, काउंटिंग की गई, और उसमें पता चला कि पाकिस्तान की जो आबादी है वो तकरीबन 13 करोड़
کے لگ بھگ ہے، جو کہ 1998 میں کی گئی تھی۔ نیکسٹ امپورٹنٹ ان کا جو کام تھا وہ تھا ایک نیو ایجوکیشن پالیسی کو اناؤنس کیا گیا۔ اس ٹائم کے جو فیڈرل منسٹر تھے ایجوکیشن کے وہ تھے سید غوث علی شاہ، جنہوں نے 1998 میں یہ جو پالیسی تھی نیو ایجوکیشن پالیسی اس کو اناؤنس کیا، اور اس کے عوض پھر بہت سارے اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز اور ادارے کھولے گئے۔ اس کے ساتھ جو سب سے بڑا کام ہے جس کو آج تک مانا جاتا ہے میاں نواز شریف کا جو کام تھا وہ تھا لاہور اسلام آباد موٹر وے۔ یہ ساؤتھ ایشیا کی سب سے لمبی موٹر وے بھی مانی جاتی ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جب آرمی کبھی کبھار جہاز F-16 کا اڑانا یا اتارنا چاہتی ہے تو وہ موٹر وے کا استعمال کر سکتی ہے۔ اور کیونکہ یہ پہلی ٹرم میں ان کی پلان ہوا تھا، جب ان کی پہلی ٹرم تھی 1990 سے 93 تک، تو اس ٹائم میں یہ پلان کیا گیا، لیکن جو کمپلیٹ ہوا یہ 1998 میں ہوا، اور پھر 1998 کے اندر میاں محمد نواز شریف نے اس کو انوگریٹ کیا۔ ایک اور جو خاص کام کیا کانسٹیٹیوشن کے اندر، وہ جو کلاز تھا، جو آرٹیکل تھا 58(2)B کا، جو پاور دیتا تھا پریزیڈنٹ کو کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دے یا پرائم منسٹر کو ہٹا دے، وہ آرٹیکل ہی ریپیل کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، کہ اس کا مطلب ہے کہ صدر پاکستان سے یہ طاقت لے لی گئی کہ وہ اب اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کر سکتے، کیونکہ کئی بار ایسے ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی بھی حکومت کیا اور صدر پاکستان کے درمیان کوئی اختلاف ہوتا تھا تو صدر پاکستان جو ہے اپنی 58(2)B کے پاور کو یوز کرتے ہوئے پرائم منسٹر کو یا اسمبلی کو ڈیزالو کر دیتے تھے اور پرائم منسٹر کو ہٹا دیتے تھے۔ تو یہ پھر 13th امینڈمنٹ تھی کانسٹیٹیوشن کی، جس سے 58(2)B کو ہٹا دیا گیا تھا۔ نیکسٹ جو بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے میاں محمد نواز شریف کے دور کا، وہ ہے اٹامک بلاسٹ کیے گئے، پاکستان نیوکلیئر اسٹیٹ بن گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ 28 مئی 1998 کو پاکستان جو ہے دنیا کا 7واں اٹامک پاور بن گیا ملک، اور ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بن گیا، اور پھر ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، کیونکہ دنیا میں صرف 7 ہی ممالک ہیں جن کے پاس یہ طاقت ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس بھی ہے، نارتھ کوریا کے پاس بھی، اور ایران بھی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس ٹائم میں پاکستان 7واں ملک بن گیا تھا جس کے پاس یہ نیوکلیئر طاقت تھی۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ایک ایونٹ ہے وہ ہے لاہور ڈکلیریشن کا۔ یہ لاہور ڈکلیریشن ایک یادگار آپ سمجھ لیں ایک ایگریمنٹ تھا بٹوین پرائم منسٹر نواز شریف اور اٹل بہاری واجپئی، اور اس ٹائم میں اٹل بہاری واجپئی انڈیا کے پرائم منسٹر تھے، اور وہ واگا بارڈر کے تھرو پاکستان آئے تھے، اور میاں محمد نواز شریف نے انہیں ویلکم کیا تھا، اور جو پاکستان اور انڈیا کے تعلقات ہیں ان کو نارملائز کرنے کے لیے یہ ایک لاہور ڈکلیریشن اناؤنس کیا گیا، ایک سائن کیا گیا جوائنٹ ایگریمنٹ، ایک یادگار، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم آئندہ سے آگے بہتری کی طرف جائیں گے اور جو اپنے معاملات ہیں ان کو حل کریں گے۔ اس کے بعد ایک جو اسپیشل کام کیا گیا، وابڈا کو جو ہے وہ پاکستان آرمی کے ہینڈ اوور کر دیا گیا، کیونکہ اس ٹائم میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، تو 1999 میں میاں محمد نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ یہ آرمی کو دے دیا جائے۔ اب اصولاً کوئی بھی ادارہ آرمی کو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ آرمی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بجلی پیدا کرے یا یہاں پہ بجلی پرووائڈ کرے، بٹ کیونکہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایک ہی ادارہ ہے جو تھوڑا ایمانداری سے کام کرتا ہے، تو اس لیے یہ ادارہ وابڈا کا بھی آرمی کو دیا گیا تاکہ وہاں سے کرپشن اور اس طرح کے معاملات ختم کیے جا سکے۔ اس کے بعد جو بہت ایک امپورٹنٹ ایونٹ تھا وہ تھا کارگل انویژن کا، کارگل وار کا، کارگل کا جو کانفلکٹ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ 1999 میں ایک چھوٹی سی جھڑپ یا ایک جنگ شروع ہو گئی تھی کارگل کے مقام پہ بٹوین پاکستان اور انڈیا، اور اس کے اندر دونوں کا نقصان بھی ہوا، اور کہیں نہ کہیں پاکستان کو تھوڑا سا واپس آنا پڑا۔ ایک پوائنٹ یہ تھا جب کارگل وار میں پاکستان بہت آگے چلا گیا تھا اور کافی ایریاز جو ہیں ہم نے ان کے کیپچر کر لیے تھے، پھر ہمیں دوبارہ واپس آنا پڑا، اور انڈیا نے پیچھے سے ہم پہ تھوڑا سا اٹیک کیا، جس کی وجہ سے ہمیں بھی نقصان اٹھانا پڑا، انڈیا کو بھی نقصان اٹھانا پڑا، اور اینڈ میں یہ جو کارگل وار یا کارگل کا جو ایونٹ تھا، انسیڈنٹ تھا، اس کو ختم کیا جب بل کلنٹن صاحب جو امریکہ کے صدر تھے انہوں نے درمیان میں انٹروین کیا اور دونوں ممالک کے درمیان پیس کروایا، اور ایک سیز فائر ہوتا ہے کہ جنگ بندی کروائی، رکوایا۔ تو خیر یہ ایک سارا معاملہ تھا کارگل کا، ایک انفارچونیٹ ایونٹ تھا، بٹ اینی ہاؤ یہ بھی ہماری ہسٹری کا حصہ ہے جو پاکستان انڈیا کے درمیان ایک کانفلکٹ ہوا۔ اور لاسٹ ہمارا پوائنٹ ہے دا ریموول آف نواز شریف گورنمنٹ، اور پھر نواز شریف صاحب کو کیسے ہٹایا گیا، بہت ہی فیمس ہے۔ 12 اکتوبر 1999 کو جب جنرل پرویز مشرف صاحب جو کہ سری لنکا سے پاکستان آ رہے تھے،
ان کے جو وہ جہاز کو یہاں پہ اتارنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور ایک ان کے اوپر جو کیس بنا نواز شریف صاحب پہ، دا پلین ہائی جیک کیس، اور اس بیس پہ پھر جب پرویز مشرف صاحب پاکستان اترے تو انہوں نے نواز شریف صاحب کو گرفتار کرایا، ان پہ یہ کیس کروایا اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. اور بعد میں پھر حکومت کے درمیان اور نواز شریف کے صاحب کے درمیان سعودی حکومت نے انٹروین کر کے ان کو، اور 2-3 اور ممالک ہے، لبنان بھی شامل تھا اس میں، اور 1-2 ممالک اور بھی شامل تھے، جن کی مدد سے پھر نواز شریف صاحب کو یہاں سے جلا وطن کر دیا گیا. اور وہ اپنی مرضی سے گئے تھے، اور ان کو کسی نے نکالا نہیں تھا، کیونکہ وہ جیل میں یا جیل کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے تھے، اس لیے ان کو پھر سعودی عربیہ بھیج دیا گیا اپنی مرضی سے. تو جلا وطن سے زیادہ ہمیں کہنا چاہیے وہ خود انہوں نے ایگزائل اختیار کیا. تو یہ یہاں تک ان کی سٹوری ہے میاں محمد نواز شریف کی. اور اس میں ایک پوائنٹ ہم جو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے وہ ہے پاکستان ایز اے نیوکلیئر اسٹیٹ، کہ کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ جو ایونٹ نواز شریف گورنمنٹ میں ہوا تھا، یہ نواز شریف گورنمنٹ کا کمال نہیں تھا، یہ پیچھے سے ہسٹوریکلی ذوالفقار علی بھٹو اور پھر ضیاء الحق صاحب، ان تمام لوگوں کی محنت تھی، اور اس کے بعد کرتے کرتے یہ جو آپ سمجھ لیں تحفہ تھا، یہ نواز شریف صاحب کی جھولی میں آیا. لیکن یہ ایک تاریخی طور پہ ایک تگ و دو تھی، ایک محنت تھی، اور اس میں عبدالقدیر خان صاحب کا بہت بڑا رول تھا. تو اینی وے یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم یہاں سے پاکستان ایز اے نیوکلیئر پاور سے شروع کریں گے. تھینک یو ویری مچ.